الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد ضروری دو تین باتیں آپ حضرت کے سامنے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے اور عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں موجود ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ فتنوں سے پہلے اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو۔ تو جس آدمی کو جب جہاں جیسا موقع ملتا ہے وہ عمل خیر، نیکی کے کام، اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند ہے وہ کام، اس کام کے انجام دینے میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ضروری اعمال بھی کرنے ہیں اور اس کے علاوہ جو فرض اور واجب کے درجے کے اعمال نہیں ہیں ان کاموں کو بھی مجھے اور آپ کو انجام دیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول گزرے ہیں جو فتح مکہ کے دن وہ مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ سے پہلے وہ بے ایمان تھے، لیکن بے ایمانی کی حالت میں نیک کام کرتے تھے۔ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن نیک کام کرتے تھے۔ محدثین نے بات لکھی ہے کہ حکیم بن حزام ہی ایک وہ صحابی ہیں کہ ان کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی صحابی کو حاصل نہیں۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ جوف کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ 1,24,000 صحابہ حضور کے رہے ہیں لیکن کوئی جوف کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ جوف کعبہ میں پیدا ہونے والے ایک ہی صحابی ہیں، حکیم بن حزام۔ خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، بڑی بات ہے۔ تو ان کی خوبی یہ بھی تھی کہ ایمان تو نہیں قبول کیے تھے لیکن نیک کام کرتے تھے، بھلے کام کرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند ہیں وہ کام کرتے تھے۔ صلہ رحمی کرنا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنا، یہ سب نیک کام ہیں، اچھے کام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام انہوں نے قبول کیا۔ تو حضور سے انہوں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، بے ایمانی کے زمانے میں جو نیک کام کیا کرتا تھا ان کاموں کا میرا کیا ہوگا؟ تو سرکار نے ایک بات کہی، وہ بڑی اہم بات ہے، وہی میں ایک بات آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تجھے ایمان کی جو توفیق ملی ہے انہی نیک اعمال کی برکت سے۔ بہت بڑی بات ہے، آپ کو جو ایمان کی توفیق ملی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ علی ما اسلفت من خیر، زمانے جاہلیت میں بے ایمانی اور کفر و شرک کی حالت میں جو تم نیک کام کرتے تھے ان کاموں کی برکت سے تمہیں آج اسلام کی توفیق مل رہی ہے۔ یہ پرفتن زمانہ ہے جہاں بہت سارے مسائل کا ایک طوفان، حالات کا ایک طوفان، پریشانیوں کا ایک طوفان متوجہ ہو رہا ہے۔ وہیں پر سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ آج کے مسلمانوں پر اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ان حالات میں اپنے آپ کو اعمال پر کھڑا کریں۔ وہی اعمال آنے والے دنوں میں میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ نیکی کے کام، بھلائی کے کام، ایمانی اعمال، نمازوں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، توبہ اور استغفار کا اہتمام، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کے اعمال اہتمام، یہ وہ سارے اعمال ہیں کہ انہی کی برکت سے میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت ہوگی، میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔
اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات اور پریشانیوں اور مصیبتوں اور آفتوں اور بلاؤں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ایمان اعمال پر اعمال خیر پر اپنے آپ کو کھڑا کرو کہ وہ جب حالات آئیں گے تو وہ حالات میں تمہارا ایمان پر جمنا آسان ہوگا۔ ایک بات تو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں ایک رکھنی تھی، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، مسجدیں کھل گئی ہیں، تو ہر بندہ مومن چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جوان ہوں یا عمر رسیدہ ہوں، مسجدوں کو آباد کرنے اور مسجد کو آباد کرنے والی محنت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، خود اپنی ذات سے مسجدوں کو آباد کرنا اور آباد کرنے والی محنت میں کسی بھی انداز میں ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسی طرز سے اور اسی انداز سے اور یہی تمہیں کام کرنا ہے، نہیں، جس انداز سے بھی تم مسجدوں کو آباد کرنے والی محنت کر سکتے ہو کرو، انفرادی کرو، اجتماعی کرو، گھروں میں کرو، جلوتوں میں، خلوتوں میں، جہاں جیسی محنت کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود بھی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں اور مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کریں اور امت کو اعمال خیر پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں، خود بھی کھڑے ہو، امت کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی ہے، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ خرچ میں اقتصاد کے کیا معنی ہیں؟ اقتصاد کے معنی ہیں کفایت شعاری، اعتدال اور بچت۔ اپنی روزمرہ کی ضرورتوں میں اقتصاد کے ساتھ خرچ کرنا، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، کفایت شعاری کے ساتھ خرچ کرنا اور اپنی آمدنی سے بچت کرنا۔ بعض مرتبہ ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں دین کا ذوق اور شوق رہتا ہے، مبارک ہے وہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، جو خدا اس وقت پال سکتا ہے وہ خدا آنے والے دنوں میں بھی ہمیں پالے گا۔ تو یہ بات جو حضور نے فرمائی ہے، ہم ہماری طرف سے نہیں بول رہے، حضور نے فرمایا ہے، یہ تو حضور کا فرمان ہے۔ حضور کا ایمان بڑا ہوا ہے یا ہمارا تمہارا ایمان بڑا ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، نبیوں کے ایمان کے درجے کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا ہوا درجہ وہ نبیوں کا ہے۔ تو نبیوں کے نبی خاتم النبیین کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اپنی زندگی کو اعتدال کے ساتھ گزارو، کفایت شعاری کے ساتھ گزارو، اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ بچت کی راہ نکالو۔ الاقتصاد فی النفقۃ، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ تو ہمارے اور اس زمانے میں میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اعتدال کی راہ اختیار کریں اور کفایت شعاری کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی آمدنیوں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے پاس محفوظ ہونا چاہیے۔ دنیا میں کیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائیں، ہمارا ہاتھ نیچے نہ ہو، ہر حال میں ہمارا ہاتھ اوپر کے طبقے کے لوگوں کا بھی، متوسط طبقے کے لوگوں کا بھی اور نیچے کے طبقے کے لوگوں کا بھی ہمیشہ ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہونا چاہیے، نیچے والا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ابھی سے مجھے اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کفایت شعاری کے ساتھ زندگی گزارنا، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا اور کچھ نہ کچھ اپنے پاس بچت ہو، ناگفتہ بھی حالات میں ان بچت کی رقم سے اپنی ضرورتوں کو کفایت شعاری کے ساتھ پورا کر سکے۔ یہ ایک روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے سنائی۔ دوسری روایت میں سرکار نے فرمایا الاقتصاد من 25 من جزء من النبوۃ، کفایت شعاری کے ساتھ زندگی گزارنا، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا، بچت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ نبیوں کے خصائل، نبیوں کے شمائل اور نبیوں کے خصائل میں سے خصلت ہے، یہ خصلت ہے۔
یہ فضول خرچیاں ہیں کہ بڑی بڑی شادیاں ہو رہی ہیں، منگنیاں ہو رہی ہیں، اور مصیبت تو یہ ہے کہ جو اب آج تک تھا وہ تھا ہی، اب تو برتھ ڈے کے نام پر اتنا خرچ ہو رہا ہے جتنا خرچ شادیوں میں پچھلے زمانوں میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ مال ایک اللہ کی نعمت ہے، مال ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کا حساب اللہ کے دینا ہے، کہاں سے کمایا آپ نے اور کہاں خرچ کیا۔ قیامت کے دن جو 5 سوالات ہوں گے ان میں ایک سوال یہ بھی ہے، خرچ تمہاری آمدنی کے راستے بتاؤ اور تمہارے خرچ کے راستے بتاؤ۔ جب تک اس کا معقول جواب بندے مومن نہیں دے گا اس وقت تک اسے قدم اپنی جگہ سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اور پھر آج اس ضرورت سمجھ کر اس کو یہ بات کہی جا رہی ہے، ہماری اعتدال کے ساتھ زندگیاں ہونی چاہیے، کفایت شعری کے ساتھ ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ سرمایہ ہمارے اور آپ کے ساتھ، خدا نہ کرے اور 1000 بار نہ کرے، یہ ہماری اور آپ کی سب کی دعا ہے۔ لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حالات دن بدن ایسے آتے جائیں گے تو ہمیں گھبرانا بھی نہیں ہے اور پریشان بھی نہیں ہونا ہے، لیکن اپنے آپ کو مستعد و تیار رکھنا ہے۔ تو سرکار نے آج سے 1400 سال پہلے ہماری اور آپ کی رہبری فرمائی کہ دیکھو نبیوں کے شمائل اور خصائل میں سے ہے کہ کفایت شعری کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنے ہر کام میں اعتدال، کفایت شعری، ہر طبقے کا آدمی، جس طبقے کا جو آدمی ہے اس طبقے کی کفایت شعری، اس طبقے کی اس حساب سے بچت، بڑے آدمی بڑے انداز میں، متوسط درجے کے لوگ اپنی انداز میں، نچلے کے طبقے کے لوگ اپنے انداز میں، یہ کفایت شعری اور بچت کاری کے ساتھ ہمیں اور آپ کو رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی پر بس نہیں کیا سرکار نے فرمایا منجیات ثلاثن، اے انسانوں تمہیں دنیا میں اور آخرت میں نجات دلانے والی 3 چیزیں ہیں۔ دنیا کی زندگی بھی تمہاری بہتر ہوگی، مرنے کے بعد کی بھی زندگی بہتر ہوگی، تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ 3 کاموں میں سب سے پہلے سرکار نے فرمایا فَتَقْوَ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَعَلَانِيَّةٍ، خلوت میں ہو کہ جلوت میں ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، جلوت میں بھی ہو کہ خلوت میں ہو، آبادی میں ہو یا جنگلوں میں ہو، جہاں تم جس حال میں رہو دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، تو یہ چیز ایسی ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی نجات دلائے گی اور آخرت میں بھی نجات دلائے گی۔ دوسری بات سرکار نے فرمایا القول الحق فی الرضا والسخط، مجھے اچھی لگتی ہو کہ بری لگتی ہو، حق بات ہے تو کہوں میں، چاہے میں کہہ رہا ہوں مجھے بری لگ رہی ہے تو پھر بھی کہنا، سامنے والے کو بری لگتی ہو کہ اچھی لگتی ہو، حق بات ہے تو میں کہوں۔ جب تک امت اس مزاج پر نہیں آتی اس وقت تک امت کی دنیا کی زندگی بھی بہتر نہیں ہو سکتی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہے۔ القول الحق فی الرضا والسخط۔ آج صورتحال یہ ہے کہ منہ دیکھ کر بات ہوتی ہے، مجمع دیکھ کر بات ہوتی ہے، لوگ دیکھ کر بات ہوتی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، چاہے آپ کو بری لگے یا اچھی لگے، چاہے کہنے والے کو بری لگتی ہو کہ اچھی لگتی ہو، جو بات ہے وہ حق ہے تو حق، اس کو اعلان ڈنکی کی چوٹ امت کے سامنے کہنے والے کو کہنا پڑے گا، سننے والے کو سننا پڑے گا، چاہے آپ کو بری لگے۔ جب تک امت اس مزاج پر نہیں آتی اس وقت تک نہ اس کی دنیا بہتر بن سکتی ہے نہ آخرت بہتر بن سکتی ہے۔ تو دوسری چیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری چیز نجات کی جو فرمائی وہی یہی الاقتصاد فی الفقر والغنا۔ آج آپ کے پاس مال ہے تو خوب خرچ کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کے پاس مال ہو یا کم مال ہو، بہر دو صورت آپ کی ضرورتوں کو کفایت شعری کے ساتھ آپ اپنے آپ کو پورا کرنے کا عادی بناؤ، یہ سرکار نے فرمایا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دلانے والی ہیں۔ دوسری بات آپ حضرات کی خدمت مجھے یہ رکھنی تھی، بہت اشارتاً کفایتاً میں کہہ رہا ہوں، آنے والے زمانے میں یہ ساری چیزیں ہم میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کام آنے والی چیزیں، چاہے آپ اس کو یاد رکھیں، محفوظ رکھیں، نہ رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تیسری چیز جو مجھے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے، دوستوں اور بزرگوں،
دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر اسلامی حکومت ختم ہوئی، اسلام ختم ہو گیا، اسلامی حکومت ختم ہو گئی اور اسلام ختم ہو گیا. لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، 70 سال ہو گئے، 70 بلکہ اس سے زیادہ سال ہو گئے، صدیاں گزر گئیں، اس ملک سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی. لیکن آج بھی دنیا کے سارے ممالک، اسلامی ممالک خصوصیت کے ساتھ، ان سارے ممالکوں کے مقابلے میں ہندوستان کا مسلمان اسلام اور ایمان پر، ان کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، ان کے مقابلے میں ہندوستان کا مسلمان قابل فخر ہے، قابل تعریف ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر مدارس اور مکاتب کا جال ہمارے بزرگوں نے سے چلایا، جس کی برکت سے، صرف اسی کی برکت سے آج اسلام یہاں پر زندہ ہے. اس کے لیے ہمارے بزرگوں کی طرف سے بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ مکاتب کو مضبوط بناؤ، مکاتب کو مضبوط بناؤ. مدارس کے اوپر حالات آ گئے ہیں، جب تک اسکولیں شروع نہیں ہو سکتی مدرسے کھل نہیں سکتے. لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہونہار نونہال بچے، معصوم بچے جو ہیں، ان کو منظم اور مضبوط مکتبوں سے جوڑنا اس وقت کی ضرورت ہے. ہم لوگ ایک سفر میں تھے کل، بہت ساری چیزیں اللہ کا کرم ہم نے دیکھا. ان میں ایک چیز یہ بھی دیکھی، جرمنی میں لوگ ہیں، لوگ کہاں ہیں؟ جرمنی میں ہے، اور وہاں دینی تعلیم کے دینے کا کوئی معقول نظام نہیں ہے. بنگلور کے کچھ لوگ جرمن میں رہتے ہیں، وہ بہت دنوں سے ان کے ماں باپ پریشان تھے، بہت دنوں سے ماں باپ پریشان تھے. تو پھر کسی راستے سے ان کو ایک عطا پتہ ملا، دینی تعلیم کا نظام، مکاتب کا منظم نظام چلانے بنگلور میں چلایا جا رہا ہے. تو ان کا نمبر ملا، تو انہوں نے ان سے رابطہ قائم کیا. وہ رابطے کے قائم کرنے کے بعد اب وہ آن لائن، وہ بچے جرمن میں رہتے ہیں اور یہاں بنگلور سے ان کی تعلیم کا نظام ہو رہا ہے. ہر مہینہ ایک بچے پر 2500 ان کے ماں باپ خرچ کر رہے ہیں. 2500 ایک بچے پر 2500 روپے خرچ کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ ان کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، آن لائن دی جاتی ہے. ہمارے یہاں خرچ کا کوئی سوال نہیں، بلکہ ہمارے بزرگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر فری تعلیم دینا بند کر دیں. اللہ کرے کہ ہمارے محلے کے مسلمانوں کو بھی سمجھ میں آ جائے بات ہے. فری تعلیم بند. ہر بچہ اپنی دینی تعلیم پر، جہاں دنیا کی تعلیم پر کچھ نہ کچھ خرچ کر رہا ہے، دینی تعلیم پر 25 اور 50 روپے خرچ کرنے میں ہماری جان جا رہی ہے. آزار پیش کی جا رہے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں. بے شمار جگہوں پر ہمارا کل جانا ہوا. سیلم سے ایریا میں عورتیں برتن دھو کر اپنا گھر کا گزارا کر رہی ہیں. عورتیں برتن دھو کر مختلف گھروں میں جاتی ہیں اور برتن دھوتی ہیں، گھر چلا رہی ہیں. شوہر جو ہے وہ شرابی اور کبابی ہے. وہ تو ان کی عورتوں کی آمدنی بھی ان کو کافی ہو رہی ہے. گھروں کی صورتحال یہ ہے. لیکن ایسی مائیں بھی فیس دے کر اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج رہی ہیں بنگلور کے سیلم سے ایریا میں. تو کبھی کبھار کیا کہتے ہیں، سرپرستوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کی کارگزاریاں سنتے ہیں. تو وہ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بچے، ہمارے بچے اسکول نہ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مکتب ان کا ناگا نہیں ہونا چاہیے. ہماری تمنا، ہماری آرزو ماں یہ کہہ رہی ہیں کہ بچہ کچھ بنے نہ بنے، لیکن باپ جیسا نہ بنے. کچھ بنے نہ بنے، لیکن یہ بچہ باپ جیسا نہ بنے. اور باپ جیسا نہ بننے کے لیے ہم اپنے بچے کو مختلف گھروں میں جا کر برتن دھوتے ہیں، اور وہاں سے جو ملتا ہے اس کے ذریعے سے ہم بچے کو فیس ادا کرتے ہیں، مکتب کی فیس ادا کرتے ہیں، تاکہ یہ بچہ باپ جیسا نہ بنے. تو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں دوسری بات یہ کہنی تھی کہ مکتب سے اپنے بچوں کو جوڑنا آج کے زمانے میں ایمان کی حفاظت کے لیے بے حد ضروری ہے.
اور ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے تنظیموں کی اور مسجد والوں جماعت کی اور مسجد کی کمیٹی کی کہ ان مکاتب کی نگرانی، جب تک نگرانی کسی مکتب کی نہیں ہوتی اس وقت تک مکتب کا نظام بھی سسٹم بھی صحیح نہیں ہو سکتا ذمہ داری میں اپنی ذمہ داری سمجھو، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، یہ ضرورت ہے اس بات کی۔ تیسری چیز مجھے آپ حضرت کی خدمت میں 2 منٹ میں بات کہنی ہے، ہمارا اصل سرمایہ امت کے نوجوان ہیں، ہمارا اصل سرمایہ امت کے نوجوان ہیں۔ اس وقت ہمارے بزرگوں کی طرف سے بہت توجہ اس بات پر دلائی جا رہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی جسمانی تربیت بھی ہو اور ذہنی تربیت بھی ہو۔ جسمانی تربیت اس سلسلے میں انشاءاللہ کبھی آپ حضرت کی خدمت میں بات ہوگی اور کچھ مطالبے بھی آپ حضرت کی خدمت میں رکھے جائیں گے، لیکن ہم ہمارے نوجوانوں سے کہتے ہیں نوجوانوں تم امت کے اصل سرمایہ ہو، تم اپنی جوانی کو، اپنے اوقات کو، اپنی طاقت کو اور قوت کو اور صلاحیتوں کو بے جا جگہوں پر استعمال کرنے کے بجائے کچھ کام امت کے خاطر، انسانیت کے خاطر، ملک کی خاطر، ملک کی ہمدردی، انسانیت کی ہمدردی، جفا کشی اور بہادری اور جرأت اور ہمت، یہ ساری خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز جب تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہمارے تعلقات مسجد سے اور مسجد میں رہنے والوں سے ہمارے روابط نہیں ہوتے، اس وقت تک ہمارے نوجوانوں کی صحیح رہبری ہم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنا وقت مسجد کی 4 دیواری میں، مسجد میں رہنے والوں سے، علماء سے اور صلحاء سے، ہمارے ہمدردوں سے، ہماری رہبری کرنے والوں سے ہمارے روابط قائم ہو، ہم ان سے اپنی ہر چیز کو پوچھ کر اپنے کاموں کو انجام دینے والے بنے، تو انشاءاللہ آنے والے دن انشاءاللہ بہت بہتر ہوں گے، بڑھیا ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھ